شروع کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیویوں کے تعلق سے آج ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبی اللہ کو جب آپ کے والد بزرگوار نے مکہ المکرمہ کے وادی میں ان کی والدہ ماجدہ کے ہمراہ لا کر چھوڑ دیتے ہیں، جب ان کی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے تو آپ کے پاس جو قبیلے جرہم کے لوگ آ کر آباد ہوتے ہیں تو اس قبیلے جرہم سے ایک خاتون آپ کی عقد میں آئیں جن کا نام عمارہ تھا، جو جناب سعد بن اسامہ کی بیٹی تھی۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبی اللہ جو ہے جب مکہ شریف میں اپنی والدہ ماجدہ حاضرہ کے سائے عاطفت میں پرورش پائی اور اس وادی میں ان کے علاوہ ایک یمنی قبیلے جو یمن کے رہنے والے تھے جنہیں بنی جرہم کہا جاتا ہے، وہی لوگ آ کر کے آباد ہوئے۔ عربی زبان حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے سے سیکھی تھی اور اولاد حضرت سیدنا ابراہیم میں سے آپ پہلے فرزند ہیں جنہوں نے عربی زبان میں کلام بھی کیا، بات چیت کی، گفتگو فرمائی۔ جب آپ جوان ہوئے تو اسی قبیلے جرہم کے لوگوں نے آپ کی نفاست اور آپ کی طہارت اور آپ کی تقوی اور آپ کی پرہیزگاری کو دیکھتے ہوئے اپنے خاندان میں آپ کی شادی کر دی۔ جس خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا، میں نے نام بتایا ہے کہ ان کا نام عمارہ تھا، اسی دوران حضرت سیدتنا بی بی ہاجرہ رحمت اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ المکرمہ تشریف لے آئے تو اس وقت حضرت سیدنا اسماعیل گھر میں موجود نہیں تھے۔ آپ نے ان کی اہلیہ سے حضرت ابراہیم کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بتایا کہ ہمارے رزق کی تلاش میں وہ کہیں نکل گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ان کے گزر بسر کے بارے میں دریافت فرمایا کہ بود و باس، رہن سہن، خورد و نوش کی چیزیں یہ سب کہاں سے میسر ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم بہت بری حالت میں ہیں، تنگ دستی ہے اور سختی میں ہیں، فاقہ کشی کر رہے ہیں۔ اس نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبی اللہ کی شکایت کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ بات ناگوار گزری۔ فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئے
تو تم اس سے سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تم بدل ڈالو۔ چنانچہ جب سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم واپس تشریف لے آئے تو آپ نے کچھ آشنائی محسوس فرمائی۔ حضرت علامہ احمد ابن اسماعیل قورانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے والد ماجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی خوشبو اور آپ علیہ السلام کے انوار و تجلیات کے آثار محسوس فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ جناب عمارہ سے دریافت فرمایا، پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں، اس حلیے کے ایک عمر رسیدہ ایجڈ شخص آئے ہوئے تھے جن کی عمر جو ہے بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا، میں نے ان کو بتایا۔ انہوں نے پوچھا تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ ہم تنگ دستی میں ہے اور سختی میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ گفتگو جو کی تھی، یہ ساری گفتگو جو ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے بتا دی۔ تو جب بتا دی تو حضرت سیدنا اسماعیل نے پوچھا کہ کیا انہوں نے تم کو کچھ وصیت بھی فرمائی ہے؟ اس نے کہا ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے، سلام کہنے کے لیے کہا، اور یہ بھی کہا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دیجئے۔ یہ دروازے کا چوکھٹ جو ہے آپ کے شان کے لائق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، تم جانتی ہو کہ وہ شخص کون تھا؟ وہ میرے والد تھے، اور میرے گھر کی چوکھٹ جو ہے وہ تم ہو۔ انہوں نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تم کو اپنے آپ سے الگ کر دوں، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ پھر حضرت سیدنا اسماعیل ذبی اللہ نے ان کو طلاق دے دی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس سے ہماری جو ابھی ماحول چل رہے ہیں، یہ نئے جنریشن کی جو ہماری ماں بہنیں ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے، انہیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنی چاہیے کہ وہ عورت جسے اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ذبی اللہ کی زوجیت کا شرف حاصل ہو، اور اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، اور ابراہیم جو ان کے نزدیک ایک اجنبی تھے ان کے سامنے گلہ کیا، شکوہ کی۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ انہیں اپنے آپ سے الگ فرما دیں، کیونکہ شکوہ اور گلہ کرنا یہ جو ہے نبی کی جوزہ کے شان کے لائق نہیں ہے۔ یاد رہے کہ شکوہ اور گلہ جو ہے جہاں بذات خود ایک مذموم اور برا کام ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے اور گناہوں میں پڑنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس لیے اس میں ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں، احسانات بھول جاتی ہیں، بات بات پر لعن و طعن کرتی ہیں، ملامتیں کرتی ہیں،
انہیں ڈرنا چاہیے اور شوہر کے حقوق جان کر ان کو ادا کرنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں ہم سب کی ماں ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اے عورتوں، اگر تم اپنے اوپر اپنے شوہر کے حقوق کو جانتی تو تم میں سے ہر ایک جو ہے شوہر کے قدموں کا غبار جو ہے اپنے رخسار سے صاف کرتی، یعنی اپنے چہرے سے صاف کرتی یا اپنے ہونٹوں سے صاف کرتی۔ اللہ اکبر! پتہ کیا چلا کہ عورت کو لازم ہے کہ مکان اور اپنے بدن اور اپنے کپڑوں کی صفائی اور ستھرائی کا خاص طور پر دھیان رکھے، پھوہڑ میلی کچیلی نہ بنی رہے بلکہ بناؤ سنگار سے رہا کریں، تاکہ جو ہے اس کا شوہر جو ہے اس سے خوش ہو، اور جب شوہر خوش ہوگا تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اللہ پاک کے تقوی کے بعد جو اپنے لیے بہتر تلاش کرے وہ نیک بیوی ہے۔ اگر شوہر اسے حکم دے تو وہ نیک بیوی اس کی اطاعت کرے، اس کے طرف دیکھے تو خوش کرے، اگر وہ کسی بات کے کرنے پر قسم کھا لے تو وہ اس قسم کو جو ہے پوری کر دے۔ اگر شوہر کہیں چلا جائے تو اس کی غیر موجودگی میں، اس کی عدم موجودگی میں اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنے شوہر کی جو ہے مال و دولت کی نگہبانی کرے۔ یہ عورتوں کے لیے اپنے شوہر کے حقوق ہیں جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہماری پیاری پیاری اسلامی بہنوں کو درس دیا ہے۔ بہرحال پہلی جوزہ سے علیحدگی کے بعد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم ہی کی ایک دوسری معزز خاتون سے نکاح فرما لیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کا نام رعلہ تھا۔ یہ بہت ہی سعادت مند ثابت ہوئی۔ جب ان سے نکاح ہوا تو اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا اسماعیل اب بھی گھر پر موجود نہیں تھے۔ اپنی دوسری بہو سے ملاقات ہوئی اور ان سے حضرت سیدنا اسماعیل کے متعلق دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ وہ باہر ہمارے کھانے پینے کی کچھ چیزیں تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم لوگوں کا کیا حال ہے اور تمہارے معاشی حالات کیسے گزر رہے ہیں، اس کے متعلق بھی پوچھا تو اس نے بتایا کہ الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں۔ کیا بتایا؟ ہم بہت خوش ہیں اور کشادگی میں ہیں، اور اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کھانے کے متعلق دریافت فرمایا، پوچھا کہ تمہاری غذا کیا ہے، تم کیا کھاتے ہو، تم دونوں کیا کھاتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ ہم گوشت کھاتے ہیں۔ پوچھا کہ تم کیا پیتے ہو؟ عرض کی کہ ہم پانی پیتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب نیک اور صالح بہو جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے
मुलाकात होती है, सामने आती है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल से दुआ निकलती है। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फिल लहमे वल माए, यानी ऐ अल्लाह तू बरकत अता फरमा दे इनके गोश्त में और पानी में। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का असर क्या हुआ कि जब सैयदना इस्माइल की जौजा मोहतरमा की शहादत मंदी से खुश होकर इब्राहिम ने उनके लिए गोश्त और पानी की जो बरकत की दुआ फरमाई, तो अल्लाह पाक ने आपकी दुआ को शर्फ कबूलियत से मालामाल फरमाया, शर्फ कबूलियत से नवाजा, और इन दोनों चीजों में खास तौर पर मक्कतुल मुकर्रमा में बरकत ही बरकत अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। इससे भी हमको जो है सबक मिलता है कि हमें भी, हमारी बहनों को भी शुक्र अदा करने की आदत डाल लेनी चाहिए, आदत बनानी चाहिए। क्यों? कि हजरत सैयदना इस्माइल की इस जौजा मोहतरमा ने शुक्र अदा किया, शिकवा और शिकायत नहीं किया, तो हजरत सैयदना इस्माइल की जौजियत का शरफ भी बरकरार रहा और सैयदना इब्राहिम की दुआएं भी नसीब हुई। अल्लाह पाक हमें भी अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। शुक्र अदा करने से नेमत महफूज रहती है, जबकि नाशुक्री नेमत से महरूमी का सबब है। नाशुक्री की वजह से नेमतें बंद हो जाती हैं और ज़हमतों का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए चाहिए कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना। अल्लाह का शुक्र अदा करने से नेमतों में इजाफा होता है, नेमतें बढ़ती हैं। चुनांचे एक बात और बयान फरमाई हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, दोनों बार जब अपने साहबजादे इस्माइल को जो पैगाम दिया, उसमें अपनी बहू हजरत सैयदना इस्माइल की जौजा के लिए आतबातुल बाब का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी दरवाजे की चौखट। सुभान अल्लाह, कितना जो है और किस कदर हिकमत भरा कलाम है कि चौखट से याद फरमाया। चौखट से घर की और घर की चीजों की, घर के अंदर के अशियाओं की हिफाजत होती है। यूं ही जौजा को भी चाहिए कि शौहर के मकान, माल और इज्जत की हिफाजत फरमाए। आप सोचिए, ये अंबिया कामलीन हैं जिन्होंने अपनी औलादों के ताल्लुक से किस कदर जो है दुआएं फरमाई और हिकमत भरे कलमात कहे। ये हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं दी हैं, ये नाशुक्री पे नहीं दी, बल्कि शुक्रिया अदा करने पर दिया है, अपनी इज्जत को अपने घर में ढांपने पर दिया है। आप अंदाजा लगाइए कि जो पहली मोहतरमा थी, उन्होंने शिकायत की। अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह पर कोई दूसरा अजनबी होता और ये शिकायत कर चुकी थी, तो क्या असर पड़ता। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने शौहरों की इज्जत को जो है बचाएं और उनकी खूब इज्जत करें। बहरहाल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जौज़े मोहतरमा की खुशबख्ती क्या है? अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ी खुशबख्ती की जो पहचान है वो मैं आज बयान कर दूं कि हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस दूसरी बहू के मुतालिक फरमाते थे कि इनको अपनी जौजियत में रखें,
चुनांचे सैयदना इस्माइल ने इस पर अमल किया और उनको अपनी जौजियत में बरकरार रखा। जब जौजियत में बरकरार रखा तो कितना बड़ा फायदा हुआ, कितना ऊंचा मकाम हुआ इनका कि उन्हीं से हुजूर, उन्हीं से आप अलैहिस्सलाम के 12 साहबजादे पैदा हुए। यानी हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 साहबजादे पैदा हुए और एक साहबजादी, 12 लड़के और एक लड़की पैदा हुई उन्हीं के वतन मुकद्दस से। एक बात और खुशकिस्मती की बता दूं, दुआएं रंग लाती हैं वालिदैन की, माँ बाप की अपने औलादों के हक में। हजरत सैयदना इस्माइल के साहबजादे ही हैं और यही वो खुशकिस्मत जो है औरत है जिनके साहबजादे केदार या नाबित के औलाद में से चंद पुश्तों के बाद हजरत अदनान पैदा होते हैं और उनकी औलाद में चंद पुश्तों के बाद, चंद पीढ़ियों के बाद हजरत कुज़ै पैदा होते हैं और उनके फर्जंद में फिर हजरत अब्द मनाफ पैदा होते हैं। फिर अब्द मनाफ के फर्जंद में हजरत हाशिम पैदा होते हैं। फिर हजरत हाशिम के फर्जंद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैदा होते हैं और अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद हुए अब्दुल्लाह और उनके यहाँ तशरीफ लाए हमारे और आपके आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा अलैहि तहत व सना तशरीफ ले आए। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। तो हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये जौजा मोहतरमा जिनका नाम रायला बयान किया गया है, इनकी खुशनसीबी यही है कि वह खुशनसीब खातून है जिनकी औलाद से अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान है, यानी दादी जान बनने का भी शर्फ हासिल हुआ उनके सदके। अल्लाहु अकबर। उन्हीं खुशनसीब जौजा के सदके यानी जनाबे हजरत सैयदतुना रायला रदी अल्लाह ताला अन्हा के सदके मालिक को मौला हमारी इस्लामी बहनों को और इस्लामी भाइयों को भी अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए और जब हमें नेमत मिले तो हमें नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और जब हमें मुसीबत दरपेश हो तो उन मुसीबतों पर हमें सब्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बजाहे सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा बयान रहा। अल्लाह ताला हमें और हमारी माँ बहनों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे नाज़रीन किराम का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपको अभी तक 11 बजे तक सुन रहे हैं। शुक्रिया उन हजरात का जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस नाचीज के लिए दिया और अपने बुजुर्गान दीन और तमाम जो है उन अंबिया कराम के जो है बयानात को सुनते हैं। अल्लाह ताला हजरत आज की इस नशिस्त को हजरत राला के सदक़े कबूल फरमा ले और जो सुनते हैं मालिक मौला उन्हें उनका खूब सदका अता फरमा और जमीनी और आसमानी हर तरह की बलियात से महफूज फरमाए। आमीन आमीन।
ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو سلامت رکھے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔